بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ پہلے مناظر اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عبداللہ عابد وڑیچ کے ساتھ ایک مولوی فضل احمد چشتی کا مناظرہ طے ہوا، اور اس مناظرے میں مولوی فضل احمد چشتی نہ آیا۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے ایک تو خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا۔ خوشی تو اس بات کی ہوئی کہ چلے آج مولوی فضل احمد چشتی آئے گا اور اہل و سنت والجماعت کے مناظر مولانا عبداللہ عابد وڑیچ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت ہوگی، حق اور سچ واضح ہو جائے گا۔ اس بات کی تو خوشی تھی کہ آئے گا، لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ وقت مقررہ پر فضل احمد چشتی نہ آیا اور اس کا نمائندہ بھی نہ آیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ مولوی فضل احمد چشتی نہیں آیا تو بعد کے اندر معذرت کر لیتا، کوئی عذر پیش کر دیتا کہ اس وجہ سے میں وقت مقررہ پر نہ پہنچ سکا۔ لیکن وہ بدتی ہی کیا بدتی، وہ مولوی ہی کیا مولوی کہ جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جائے۔ پھر اس نے مولوی فضل احمد چشتی نے ایک کلپ میں علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے خلاف جو گندی اور غلیظ زبان استعمال کی، میں آج وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا جو فضل احمد چشتی نے الفاظ دہرائے۔ مولوی فضل احمد چشتی صاحب، میں آپ کو گندی نالی کا گندا کیڑا نہیں کہتا، گندے گٹر کا چھپا ہوا گندا کیڑا نہیں کہتا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ پوری دنیا کے بریلوی ذریت بریلویت قبروں سے نکل کر آ جائے اور فضل احمد چشتی کے بھی آباء و اجداد آ جائیں اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کو اس کے فتوے کے مطابق اس کو کفر سے نکال سکیں اور نکالیں۔ میں یہ جملے نہیں کہتا، اس کی وجہ یہ ہے میرے اکابر نے، میرے اساتذہ نے، میرے بڑوں نے ہمیں تمیز سکھائی ہے، ہمیں تربیت کی ہے ہماری کہ بولنا کس طرح ہے، بات کس طرح کرنی ہے۔ اور میں مولوی فضل احمد چشتی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب، جو شخص علمی ہوتا ہے، جس کے پاس قرآن کے دلائل ہوں، جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں، جس کے پاس حق اور سچ ہو، وہ آپ جیسی گندی زبان استعمال نہیں کرتا۔ اور میں علماء بریلویوں کے علماء جو سجیدہ ہیں ان سے دست بدستہ درخواست کرتا ہوں کہ مولوی فضل احمد چشتی کو لگام دو، مولوی فضل احمد چشتی کو پٹا ڈالو اور اسے بتاؤ کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کس طرح گفتگو کی جاتی ہے، اسے بتاؤ مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کے اندر گالم گلوچ نہیں ہوا کرتا، اور اسے بتلاؤ کہ تمہارا کیا تعلق علم کے ساتھ۔ تم جاؤ مردوں کو نہلاؤ، تم جاؤ تیجے کے ختم کھاؤ، تم ساتے کے ختم کھاؤ، تم چالیسویں کے ختم کھاؤ اور تم سالانہ ختم کھاؤ۔ تمہارا جو کام ہے وہ کام کرو،
اور یہ مناظرے والی بات تمہارے منہ سے نہیں پھبتی ہے، اور تمہاری اوقات کا ہمیں علم ہے، جو کہ تمہارے پاس علم ہے، جو تمہاری حیثیت ہے اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو، اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کے خلاف زبان درازی مت کرو۔ اور اگر تم نے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کی تحذیر الناس کو اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی، اس میں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کا قصور نہیں ہے، اس میں اکابرین علماء دیوبند کا قصور نہیں ہے، اس میں تم اپنی عقل پہ ماتم کرو کہ تمہیں اردو کی دو لینیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں اور تم خاک مناظرہ کرو گے۔ اس لیے تم یہ باتیں مت کرو، اور اگر تمہیں کبھی شوق ہو تو اس کا طریقہ ہے بیٹھ کر بات کرو۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر مولوی فضل احمد چشتی کو ہمارے اکابرین پر اعتراض ہے تو پھر یاد رکھنا، علماء بریلوی جو بریلوی حضرات ہیں، فضل احمد چشتی جن کو اپنا اکابر اپنا بزرگ مانتا ہے، پھر تمہاری بھی حسام الحرمین، تمہاری بھی گستاخیاں جو تم نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، جو تم نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، جو تم نے صحابہ اکرام کے متعلق گستاخیاں کی ہیں، جو تم نے آل بیت کے خلاف اور آل بیت کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور جو تم نے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اگر میرے بزرگوں کی کتابیں زیر باس لائی جا سکتی ہیں تو پھر یاد رکھنا فضل احمد چشتی تیرے بزرگوں کی بھی کتابیں زیر باس لائی جائیں گی، اور دنیا کو بتایا جائے گا انگریز کا وفادار کون تھا، انگریز کی چاپلوسی کرنے والے کون تھا، اور انگریز کے خلاف جہاد کرنے والا کون تھا۔ یہ باتیں بھی پھر زیر باس لائی جائیں گی۔ اس لیے فضل احمد چشتی تو ہوش کے ناخن لے، اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کے ساتھ پنگا مت لینا، ورنہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، مولانا عبداللہ عابد وڈائی صاحب، تجھے بھی اور تیری جرت کو بھی اور تیری دلیری کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، جس نے اتنی ہمت کر کے فضل احمد چشتی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے اور اس کے لیے اتنے انتظامات کیے ہیں، دشمن کو اپنے گھر بلایا جا رہا ہے اور اس کے لیے اکرام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے علماء بدعات کے گڑھے میں گرے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اپنے کام میں لگے رہو اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ پنگا نہ لینا، ورنہ یاد رکھنا نہ خنجر اٹھے گا تم سے، نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔